جو دعا اور جو ہماری نیک تمنائیں ہیں JUI کے لیڈرشپ کے لیے، جناب مولانا فضل الرحمان کے لیے، ان کے ساتھیوں کے لیے، ظاہر ہے کہ یہ ان کا ایک ایونٹ تھا اور بہت ہی بدقسمتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کو سامنے رکھ کے ہمیں اپنی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ دوبارہ پاکستان میں یہ دہشت گردی نے کیوں سر اٹھایا. جناب چیئرمین، آئی ایم شور کہ آپ کو یاد ہوگا 2014 کا بجٹ پاس ہو چکا تھا اور 2013-14 میں جو تعداد تھی دہشت گردی کے واقعات کی وہ بہت ہی پیک کر چکی تھی، اگر آپ کو یاد ہو. اور بجٹ میں آبویسلی کسی کو یہ اس وقت خیال نہیں تھا کہ اس کے خلاف فوری آپریشن شروع ہوگا. تو مجھے یاد ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی اور اس پہ ڈسکشن ہوئی. میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور 2013 میں جو ہم نے ایز اے پولیٹیکل پارٹی الیکشن لڑا تو مجھے یاد ہے ہم نے کہا کہ ہم 3 E's کے خلاف ہماری جنگ ہوگی الیکشن اگر ہم جیتتے ہیں. ایک اکانومی تھی، ایک انرجی تھی جو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ملک میں چل رہی تھی ایوریج، اور تیسرا ایکسٹریمزم تھا، دہشت گردی. تو اکانومی کو تھوڑا سنبھالنے کے بعد پہلے سال میں یہ فیصلہ ہوا اس کمیٹی میں، اور اس میں سول ملٹری لیڈرشپ جیسے ہوتی ہے موجود تھی، کہ اب دہشت گردی کو ہیڈ آن لینا چاہیے. اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت مجھے مخاطب ہو کے یہ کہا گیا کہ بجٹ پاس کر چکے ہو، تقریباً 100 ارب روپیہ درکار ہوگا اگر اس جنگ میں ہم نے ضرب عضم میں جانا ہے. میں نے کہا یہ تو ملک کی پرائرٹی ہے، ہمارے بہن بھائیوں بچوں کی ان کی حفاظت اور ان کی دیکھ بھال تبھی ہوگی کہ اس مینس کو اگر ہم ملک سے ختم کریں تو ہم سپیس انشاءاللہ نکالیں گے. یہ میں ریکارڈ پہ یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ پھر وہ 1 سال نہیں ہوئی وہ ریکوائرمنٹ، وہ قریباً 4 سال چلی لیکن اس کی ضرورت تھی اور کرنی چاہیے تھی. اور آپ نے دیکھا کہ اگر آپ اسٹیٹسٹک منگوائیں یہاں، میں تو سمجھوں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ انٹیریئر منسٹری کو یہاں بلا کے ایک تفصیل کے ساتھ پوری بریفنگ لیں، اس زمانے کی اسٹیٹسٹکس لیں، 13 کہاں تھا پاکستان، 14 میں کہاں تھا، 15 میں کہاں تھا، اس طرح لیں. اور ساتھ آپ اب کے جو انسیڈنٹ جو دوبارہ وہ جو کرو اوپر جا رہا ہے اور ہر آنے والے ہفتے میں یا مہینے میں پچھلے مہینے سے بری حالت ہوتی جا رہی ہے اور زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. ہمیں اس ہاؤس کو، یہ فیڈریشن کا نمائندہ ہاؤس ہے، یہ فیصلہ کرے کہ ہمارا آگے لایا عمل کیا ہونا چاہیے، ملک کو کیا کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ضرب عضب ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر 2014 میں بہت ہی اسی طرح کا ایک دل ہلا دینے والا واقعہ APS اسکول کے جو ہمارے بچے شہید ہوئے، اور اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز، کوئی اس میں ایکسیپشن نہیں تھی، وہ سب اکٹھے ہوئے، یہاں سیریز آف میٹنگز ہوئی، ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا. اس کے اوپر ہم نے عمل درآمد کیا لیکن کچھ حصے پہ ہم عمل درآمد نہیں کر پائے. فاسٹ فارورڈ، اس کے بعد رد الفساد شروع کیا گیا، وہ انٹرنل تھا، ضرب عضب اسپیسیفک ناردرن ایریاز میں تھا، خاص کر فاٹا کے علاقے میں. رد الفساد جو تھا وہ ملک کے اندر تھا. اور یہ الحمدللہ، اگر آپ، میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور یہ ارینج کریں ایک بریفنگ کہ انٹیریئر منسٹری یہاں پچھلے 10 سال کا پورا اسٹیٹسٹک لا کے دے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ملک میں کب کیا ہوا، اور تبھی آپ جب یہ دیکھیں گے اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کدھر آگے جانا ہے. جب چیئرمین، دکھ بھری بات یہ ہے کہ مجھے یاد ہے دسمبر 2009 میں NFC ہو رہا تھا، اور یہی ابھی میرے بھائی نے کہا کہ جو وعدہ کیا تھا ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈز دینے کا وہ نہیں ہوا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.
لیکن یہ بھی پوچھیں کہ جو پچھلا NFC دسمبر 2009 میں ہوا، میں اس میں انوالو ہوا تھا، میں اس ہاؤس کا ممبر تھا، پارلیمنٹری لیڈر تھا، اور مجھے انوالو کیا گیا پنجاب کی طرف سے۔ ہم کولیشن گورنمنٹ سے استعفیٰ تو 2008 میں دے دیا تھا ہم نے، چند ہفتوں کے لیے تھے، کیونکہ اس میں جوڈیشری اور کنڈیشن تھی کہ اس کو ریسٹور کیا جائے گا، وہ نہیں ہوئی، ہم نے ایز پر پبلک اناؤنسمنٹ ہم نے حکومت چھوڑ دی، تو ہم اپوزیشن بیٹھ گئے۔ تو یہ فاٹا کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک بھرپور اور سٹرونگ وہاں ایک KP کی حکومت نے اور صوبے نے یہ ایک ڈیمانڈ اٹھائی کہ جی گراس پول سے NFC میں جو ہم ریسورسز اکٹھے کرتے ہیں جو پورے ملک میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ میں بھی اور صوبائی حکومتوں میں بھی، اس میں سے گراس میں 1% وار اور ٹیرر کے نام پہ دیا جائے، کیونکہ فاٹا کے علاقے میں جتنی سفرنگز ہوئی ہیں، جتنی وہاں تباہی ہوئی ہے، اس وقت میں بات کروں 2009 کی، جہاں چیئرمین اس وقت پنجاب نے الحمدللہ ہم نے سپورٹ کیا، اور 1% وار اور ٹیرر کے نام پہ خیبر پختونخوا کے صوبے کو ڈویزبل پول میں جتنا پیسہ ٹیکسز کا اکٹھا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے وہ پیمنٹ ہوتی ہے۔ اور میں نے جب سے آیا میں نے آٹو پہ لگایا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے بھی ہم نے NFC کی پیمنٹس ہم نے دیکھی 22-23 کی، فسکل ایئر 2020-23 کی۔ اس مد میں جناب چیئرمین اب تک 500 ارب سے زیادہ رقم ڈویزبل پول سے خیبر پختونخوا کو جا چکی ہے۔ صرف اس سال میں جو ہم نے 30 جون 2023 کو ختم کیا، 71 بلین ایک سال میں، 71 بلین اس مد میں خیبر پختونخوا کو گیا۔ ٹھیک ہے 100 بلین اگر وہ فرما رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ایک کمٹمنٹ تھی، اگر نہیں ہوئی وہ سکسیسو پرابلمس پچھلی گورنمنٹ اب اسے حساب دے، لیکن یہ 71 بلین کا تو کوئی حساب لے، یا 500 بلین کا کوئی حساب لے کہ اس میں کہاں خرچ کیا گیا خیبر پختونخوا میں۔ اگر آپ نے اس کو بجٹری سپورٹ بنا لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ظلم ہے، یہ انحراف ہے، یہ اس جو وجہ تھی 1% کو ہم نے سپورٹ کیا ایز اس وقت پنجاب، اور آج تک وہ چل رہا ہے، جب تک نیا NFC نہیں آئے گا یہ پیمنٹ ہوتی رہے گی، اور 2009 سے ہو رہی ہے، یہ 14واں سال ہے، اور یہ اس سال میں ہائیسٹ پیمنٹ ہوئی ہے 71 بلین 30 جون 2023 جو فسکل ایئر کمپلیٹ ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں جناب چیئرمین یہ ہماری پھر بدقسمتی ہے، میں بلیم گیم میں نہیں پڑھنا چاہتا، کیوں ہم نے ان دہشت گردوں سے جو پاکستان سے مائیگریٹ کر چکے تھے، ہم نے کیوں مذاکرات کیے؟ ہم اندھے ہیں؟ ہم عقل سے عاری ہیں؟ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، اس کا جواب پچھلی حکومت دے سکتی ہے۔ کیوں مذاکرات کیے؟ کیوں ان کو واپس لایا گیا؟ کیوں ان دہشت گردوں کو جیلوں سے رہا کروایا گیا؟ یہ وہ ہے ریزن دہشت گردی کا جو اس وقت ملک میں ہر آنے والے مہینے میں بڑھ رہا ہے۔ خدا کے لیے ہم نے یہ چھوڑ دیا ہے کہ اگر ہم نے غلطی کی ہے تو ہم اس کو نہ مانیں گے، نہ اس میں دیکھیں گے کیا وجہ ہے، نہ کون سے معافی مانگیں۔ یہ میرے نزدیک یہ وہ وجہ ہے۔ ایک جو فنڈز وہاں دیے گئے ہیں اب تک وار اور ٹیرر کے نام پہ وہ فاٹا میں خرچ نہیں ہوئے۔ دوسرا جو نیولی جو مینج ڈسٹرکٹس ہیں NMDs، ان میں یہ پیسے خرچ ہونے چاہیے تھے، اس کی وجہ معلوم ہونی چاہیے کیوں نہیں ہوئے، اور ساتھ یہ دیکھیں کم از کم اپنے آپ کو ریفلیکٹ تو کریں، انٹرسپیکشن کریں کہ ہم نے وہ مذاکرات واقعی صحیح کیے تھے، کیا وہ ٹھیک تھا کہ ہم نے ان کو کہا کہ آ جائیں اور ایک معاہدہ کر لیا کہ آپ وطن واپس آ جائیں، جنہوں نے ہمارے بچوں کی، ہماری بہنوں کی، ہمارے بیٹوں کی ان کو شہید کیا اور ان کی لاشوں کے ساتھ وہ فٹ بال کھیلتے رہے؟ کس کا قصور ہے یہ؟ کیوں کیا گیا ایسے؟ تو کون سے معافی مانگے گا آج؟ اپنی لیڈرشپ سے پوچھیں، یہ ہم سب کا فرض ہے۔ اس طرح کا واقعہ اگر میری حکومت میں ہو تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی لیڈر سے پوچھوں گا کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے۔